وہ کہتے ہیں کہ جتنا زیادہ منافع اتنا بڑا رزق۔ الیکشن کمیشن نے فیصلے پہ عمل درآمد شروع کر دیا۔ ایک طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 29 سیٹ پہ عمل درآمد کر لیا ہے، یعنی کہ جن کے حلف نامے تھے ان کو پی ٹی آئی میں شامل یا تصور کر لیا ہے، لیکن دوسری طرف 41 لوگ جنہوں نے پی ٹی آئی کے حلف نامے نہیں دیے تھے ان کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ اور سوال یہ رکھا ہے کہ جب پی ٹی آئی کے انٹرنل اسٹرکچر ہی موجود نہیں ہے تو ہم کس کے اسٹیمپ کے حلف نامے مانیں؟ اور الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ اب بظاہر تو یہی لگ رہا ہے نا کہ الیکشن کمیشن کوئی گیم کر رہا ہے، لیکن میرا نہیں خیال۔ میرے خیال میں یہ گیم نہیں مگر پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرنے کے لیے ٹائم بائی کرنے کی کوشش ہے، کیونکہ فیصلہ تو ماننا پڑے گا۔ پہلی پوائنٹ، اگر الیکشن کمیشن کا موقف یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے حلف نامے کیسے مانیں جب پی ٹی آئی کا انٹرنل اسٹرکچر ہی موجود نہیں ہے، تو میرا سوال ہے کہ پی ٹی آئی کا انٹرنل اسٹرکچر تو الیکشن سے پہلے سے موجود نہیں ہے، تو پھر جس بندے کی سگنیچر سے آپ نے 29 لوگوں کے حلف نامے تسلیم کیے ہیں اسی بندے کی سگنیچر سے باقیوں کے بھی تسلیم کر لیں، وہ چاہے بیرسٹر گوہر ہوں یا جنرل سیکرٹری عمر ایوب صاحب۔ دوسرا، اگر یہ واقعی فیصلہ نہ ماننے کا بہانہ ہے ایک ٹیکنیکل بنیاد بنا کے، تو یہ ٹیکنیکل ہچ کریٹ کس نے کیا ہے؟ یہ ٹیکنیکل ہچ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہی کریٹ کیا ہے، جو پی ٹی آئی کے انٹر پارٹی الیکشن کو تسلیم ہی نہیں کر رہی۔ وہی جو 23 تاریخ کو اجلاس تھا، امید تھی کہ مانیں گے لیکن مؤخر ہو گیا، وہاں بھی فیصلہ نہیں ہو پایا۔ مطلب یہ ٹیکنیکل ہچ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے ہی اقدامات سے کریٹ کی ہوئی ہے۔ اور اگر یہ بہانہ بنا کے سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانا تو جناب جو کمیٹی بینچز فکس کرتی ہے اس کمیٹی کے 2 ممبرز اس ججمنٹ کے آتھرز ہوں گے، اور ان 2 ممبرز کی میجورٹی سے ہی اگر 13 جنوری والا جو پی ٹی آئی کا انٹر پارٹی الیکشن والا فیصلہ تھا جو قاضی صاحب نے دیا تھا، اگر اس کا ریویو فکس کر دیا گیا تو جو پیٹیشن لگی بھی ہوئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، تو پھر کیا رہ جائے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس، اور قاضی صاحب کی لیگیسی میں کیا رہ جائے گا؟ اس لیے میرا ماننا ہے کہ یہ صرف ٹائم بائی کرنے کی کوشش ہے۔ پروبیبلی 1 ہفتے میں سیٹل ہو جائے گا یہ پورا سین، ڈیپینڈنگ آن کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو بیک ڈور ٹاکس چل رہے ہوں گے وہ کس کروٹ بیٹھتے ہیں۔ ویسے تو میں نے ایسے ہی فائر وال والی بات مذاق میں کی تھی کل، لیکن آج ہی خبر لگی ہوئی تھی کہ انٹرنیٹ کی خرابی اس فائر وال کی وجہ سے، اس کی لاگت جو بتائی جا رہی ہے وہ 30 ارب روپے ہے، اور یہ 30 ارب تو صرف پروٹوٹائپ کے ہیں، ابھی تو پورا خرچہ سامنے آئے گا اس فائر وال کا، اور مینٹیننس میں کتنا خرچہ ہوگا یہ آپ کو کوئی بتائے گا ہی نہیں۔ ہم وہ ملک ہیں جس کو 25 ارب ڈالرز ہر سال قرضے کی ادائیگی میں دینے ہیں، لیکن ہمارا انٹرسٹ فائر وال لگانے میں، اور اس سے ہوگا کیا؟ آپ لکھ لو مجھ سے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور اس چیز پہ کیا ہوا سارا جو یہ خرچہ ہے یہ ڈوب جائے گا، کیونکہ بھائی یہ امیر ملکوں کے شوق ہے، ہمارے پاس کھانے کے لالے لگے ہوئے ہیں۔ اب لوگ کہیں گے کہ نہیں ہم تو یہ جو سسٹم ہے یہ آئی پی پیز کے خلاف ایک مہم چلا رہا ہے، اس سے ملک کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا۔ اچھا، اگر نیت ہوتی تو سب سے پہلے ان میں ہاتھ ڈالتے جنہوں نے ان آئی پی پیز کے ساتھ ایگریمنٹ کی ہے، کیونکہ آئی پی پیز کو تو آپ چھیڑ نہیں سکتے۔ اگر آپ نے کوئی حرکت کی یا ان کے ایگریمنٹ میں کوئی مداخلت کی تو آپ کو انٹرنیشنل فائنز لگ جائے گی۔ اگر نیت ہوتی تو سب سے پہلے ان میں ہاتھ ڈالتے جنہوں نے یہ ویٹ امپورٹ کا جو اسکینڈل کیا ہے۔ کرپشن کو روکنے کی کوئی کوشش ہوتی، اگر نیت ہوتی تو چپ چاپ کسی کو نہ خبر نہ چار دوبارہ 20 سال کا ایکسکلوزیو ایگریمنٹ کے الیکٹرک کے ساتھ نہیں کیا جاتا۔ نوبڈی نوز کہ اس کے الیکٹرک کے ساتھ معاہدے میں ہے کیا پتہ 20 سال کے بعد یہ بھی ریئلائز ہو کہ یہ معاہدہ بھی غلط تھا۔ پرابلم ہے کہ آپ کی روش دیکھ کے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی نیت کام کرنے کی ہے ہی نہیں، بس پاپولر نعرے لگا کے شور کرنے کی نیت ہے۔ لیکن عقل کوئی دکان پہ تو نہیں ملتی ہے نا، عقل وقت کے ساتھ آتی ہے، جن کو نہیں آتی وہ ریپلیس ہو جاتے ہیں۔ میرا ہمیشہ ماننا ہے کہ یہ پھڈا ایونچولی صرف اسی صورت ختم ہوگا یا اسی صورت ختم ہوتے نظر آئے گا جب کچھ شکلیں تبدیل ہوں گی۔ 9 مئی کی مثال بنا کے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں کیسے کیپٹل ہل جو امریکہ میں ہوا تھا، انہوں نے جیسے اٹیک کیا تھا ان کو کیسے سزا ہو گئی، آپ بھی دے دیں 9 مئی والے جنہوں نے وائلنس کی تھی ان کو سزا، کس نے روکا ہے؟ یہ پوری پارٹی کو تباہ کر کے رکھ دینا یہ کہاں کا کانسیپٹ ہے؟ اور یقین جانے یہ ریئلائزیشن ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں آ رہی ہے، آپ دیکھتے جائیں صرف، ورنہ پھر سوال تو یہ بھی اٹھتا ہے نا کہ اگر امریکہ کا فارمیٹ ہی فالو کرنا ہے تو ٹرمپ کے اساسینیشن اٹیمپٹ کے بعد سیکرٹ سروس کے ہیڈ
کہ جس طرح کانگریس نے گرلنگ کی ہے اور جس طرح بیچاری نے ریزائن دیا ہے باجی نے، ذرا ہمیں بھی کچھ ایسا ایکشن دکھائیں عمران خان صاحب کے اٹیک کے اوپر۔ اچھا چلے نہ دکھائیں، ناراض نہ ہو۔ آج عمر ایوب صاحب عمران خان صاحب سے ملے اور باہر آ کر کہا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ اب نئے الیکشنز کی تیاری کریں۔ کیوں بھائی؟ یہاں تو ہمیں بتا رہے ہیں کہ نون لیگ 5 سال گورنمنٹ پورے کرے گی، ہمیں تو یہ کہہ رہے ہیں، ہمیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی نہیں مانا جائے گا، ہمیں تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی آئے گی، اور کچھ لوگ تو اس سے بھی آگے بڑھ گئے اور کہتے ہیں ماشاءاللہ یہ غیر آئینی سیٹ اپ آ جائے گا۔ لیکن نہیں جی، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ کہانی اب ایونچولی نیو الیکشنز پہ ہی ختم ہوگی، بس وقت گزارا ہوگا اب جتنا نکال سکے۔ اسد قیصر صاحب نے تو آگے بڑھ کے یہ بھی بول دیا کہ سیٹ اپ چینج ہو جائے گا اور دسمبر تک پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ جائے گی۔ یہ بات اسد قیصر صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے دل کی بولی ہے، کیونکہ یہ پلان برا نہیں ہے، سمجھاتا ہوں۔ اس سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ ہنٹس کیا ہے۔ شکر ہے کہیں تو عقل آئی۔ آج بنوں میں پروٹیسٹ کے حوالے سے کے پی کے کی جو اپیکس کمیٹی میں سی ایم گنڈا پور نے ڈیمانڈز رکھی اور سرپرائزنگلی وہ وہاں سے بھی منظور ہو گئے۔ وہاں صرف سویلینز نہیں ہوتے، وہاں پر ملٹری کے نمائندے بھی ہوتے ہیں، جس میں سی ایم کے پی کے صاحب نے باہر آ کر یہ بتایا کہ میٹنگ میں موجود ملٹری کے آفیسرز نے یہ بھی یقین دہانی کروائی ہے کہ کے پی کے میں کوئی آپریشن نہیں ہو رہا، وچ مینس ایٹ لیسٹ کے پی کے کی حد تک تو ورکنگ ریلیشن شپ بڑھ رہی ہے۔ اور اچھی بات ہے بھائی، آپ کس حد تک جا کے لوگوں کے اوپر اپنے فیصلے مسلط کریں گے۔ کل پی ٹی آئی نے ملک میں احتجاج کی کال دی ہوئی ہے اور پنجاب میں 144 نافذ بھی کر دیا گیا ہے۔ مچ اینٹیسپیٹڈ ایونٹ ہے یہ، اور شاید پی ٹی آئی کی طرف سے یہ ٹیسٹر بھی ہے اسٹیبلشمنٹ کو چیک کرنے کے لیے کہ ویدر وہ ان کے اوپر اس طریقے سے کریک ڈاؤن کرتے ہیں کہ نہیں جیسے پہلے کر رہے تھے۔ حالانکہ پنجاب میں 144 نافذ ہے، میجرلی امید یہی ہے کہ ڈنڈے پڑیں گے، لیکن سر جی 144 تو اسلام آباد میں بھی نافذ تھا جب ٹی ایل پی والے آ کے بیٹھ گئے تھے ابھی کچھ دن پہلے۔ اس لیے میرے نزدیک کل کا پروٹیسٹ بھی بہت بڑی ہنٹ ہوگا اگر تھوڑا بھی سکسیسفل ہوا پی ٹی آئی کے نظریے سے۔ عمران خان صاحب کے خلاف 9 مئی کے 12 مقدمات میں جو فزیکل ریمانڈ دیا گیا تھا اس کو اڑا دیا، اور عین ممکن ہے کہ جب کمپلیٹ ججمنٹ آئے گی تو رہائی یا بیل بھی ہو جائے گی ان کیسز میں۔ شاہ محمد قریشی کو 9 مئی کے مقدمات میں رہائی مل گئی ہے آج۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ موو ہے ویسے، اور اس کا کنیکشن اسد قیصر والی بات سے ہے، جس میں میں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی دل کی بات کی ہے، کیونکہ اب شاہ محمد قریشی صاحب کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے، اور اگر نیا کیس نہیں بنایا گیا اور شاہ محمد قریشی صاحب باہر آ گئے تو اس سے بڑی ہنٹ کیا ہوگی۔ یہ سب چیزیں آپ کو کیا بتا رہی ہیں؟ یہ سب چیزیں ایک ہی چیز بتا رہی ہیں کہ کنسیڈ کرنے کا موڈ ہو رہا ہے، اور میں نے جیسے پہلے بولا تھا کہ بس راستہ تلاش ہوگا کہ کم سے کم نقصان ہو۔ اسد قیصر صاحب نے جو بات کی ہے وہ انفارمیشن کی بیسس پہ نہیں کی ہے، لیکن ان کے اپنے انالیسس کی بیسس پہ کی ہے، اور عمر ایوب صاحب نے جو بات کی ہے وہ انفارمیشن کی بیسس پہ کی ہے۔ اسد قیصر صاحب کو یہ محسوس ہوا ہوگا، اسپیشلی آج کے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد اور جوڈیشری کا جنرلی موڈ دیکھ کے۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے ایک چیف جسٹس کچھ بھی بول لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، جنرلی موڈ میٹر کرتا ہے، جس کی بہت مثالیں ہمیں مل چکی ہیں ماضی میں۔ تو اس لیے اسد قیصر صاحب کا یہ تجزیہ ہوگا کہ اب بس عنقریب فارم 45 والی گیم بھی ریورس ہو جائے گی اور ہماری گورنمنٹ آ جائے گی۔ اس چیز میں بہت بڑا پرابلم ہے، اور یہی میں کنیکٹ کروں گا شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر اگر کوئی کیس نہیں ہوا یا نہیں بنایا گیا تو شاید اسٹیبلشمنٹ بھی یہی چاہتی ہے، اور پھر یہی بات دوبارہ فلوٹ کرنا شروع کریں گے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو پارٹی لیڈ کرنے دی جائے، شاہ محمود قریشی صاحب کو پرائم منسٹر بنایا جائے۔ یہ بے وقوفی ہے، اور اس سے ہماری اسٹیبلشمنٹ اور باقی پارٹیز کو فائدہ ہوگا ایونچولی، کیونکہ اگر نیشنل اسمبلی میں پی ٹی آئی نے گورنمنٹ بنائی تو نقصان ہی نقصان ہے، اور اس سے پنجاب میں نون لیگ کو جگہ مل جائے گی، کیونکہ ملک کی جو اس وقت حالت ہے یہ سب آ کر پی ٹی آئی کے اوپر گرے گا۔ اس لیے یہ اسد قیصر والی بات تو مجھے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی انٹل انلیس پی ٹی آئی یا خان صاحب کوئی غلطی کر لیں، وچ از ہائیلی ان لائکلی۔ اس لیے میں نے کہا کہ عمر ایوب صاحب کی بات انفارمیشن پہ بیس کرتی ہے، کیونکہ اگر کوئی ایسا کارڈ آن دا ٹیبل ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو پارٹی لیڈ دیا جائے اور ریزلٹس کو ریورس کر کے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ فارم کی جائے تو اس کا خان صاحب کو پتہ ہوگا، اور جب خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز کی تیاری کرو، دیٹ مینز خان صاحب از ان نو موڈ ٹو گو فار اینی ادر وے دین ری الیکشنز، اور حل بھی یہی ہے، باقی آپ جو کوشش کر لیں اٹ ول بی فیوٹائل۔
اب بال واپس پھر اسٹیبلشمنٹ کی کورٹ میں آ کے گرے گی. ویدر ٹو سٹ آن دا فینس، اگر فینس پہ بیٹھے تو پی ٹی آئی کچا کھا جائے گی. ویدر ٹو جسٹ گو آل ان آپ جا نہیں سکتے، اس کے ویریس ریزنز میں ویریس طریقے سے بتا چکا ہوں. میرے نزدیک خان صاحب مان سکتے ہیں، صرف 2 تبدیلیاں کرنی ہیں جس پہ تھنگز ول سیٹل. لیکن اگر خان صاحب اس باوجود بھی نہیں مانے تو اب اس کی گارنٹی کوئی نہیں دے گا. یہ رسک تو رہے گا. جب امید اتنے بڑے منافع کی لگائی تھی تو رسک بھی برداشت کرنا پڑے گا.